بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں۔ ایک آڈیو مریم نواز شریف کی ARY نے پلے کی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اسے سوشل میڈیا پر بہت زبردست طریقے سے زیر بحث دیکھا ہے۔ یہ آڈیو ہے مریم نواز شریف کی، جس میں وہ اپنے کسی بااعتماد شخص کو ایک وائس نوٹ بھیج کر کچھ احکامات دے رہی ہیں۔ پہلے آڈیو کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ایک غیر ضروری بحث ہو رہی ہے اس آڈیو کے حوالے سے۔ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ جو آڈیو ہے یہ لیک کیسے ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو اسرائیلی ایجنٹ نامنظور ٹرینڈ کر رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلے مریم کی آڈیو میں ہے کیا، لفظ با لفظ میں آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ایک آڈیو ARY میں چلی اور اس میں بتایا گیا کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہوں، میں نہیں جانتی، سیکرٹری انفارمیشن سے بات کریں، PID پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے بات کریں، اور ان کو کہیں کہ اگر نہیں مانتے تو مجھے PM سے بات کرنی پڑے گی، میں مینج کر رہی ہوں میڈیا کو، میرے ہاتھ کیوں باندھ رکھیں۔ یہ بہت غصے میں مریم کی جانب سے کہا گیا۔ اب ایک تو یہ بات جان لیجیے کہ بہت ریسنٹ آڈیو ہے، یہ کچھ 10-12 دنوں کی آڈیو ہے، پچھلے 10-12 دنوں کے اندر کی، شاید ہفتے کے اندر کی آڈیو ہے، کیونکہ مریم نواز شریف PM سے بات کر رہی ہیں تو PM عمران خان سے تو وہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ جو انٹیلیجنس بیورو ہے IB، وہ گزشتہ حکومت کے کہنے پہ مریم کے فونز جو ہے وہ ٹیپ کرتا ہے۔ اب IB تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سول تحقیقاتی ادارہ ہے، خفیہ ادارہ ہے، اور وہ حکومت کے انڈر ہے۔ تو یہ وائس نوٹ جو ہے مریم کا، یہ اندر سے لیک کیا گیا ہے۔ ایک یہ PM سے بات کروں گی، سیکرٹری انفارمیشن سے بات کریں، یہ ریسنٹ آڈیو ہے۔ ہماری میڈیا پر کیا بحث ہو رہی ہے، مریم کس حیثیت میں میڈیا کو مینیج کر رہی ہیں، مریم کیسے کر سکتی ہیں، کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، مریم تو مجرمہ ہیں، وہ کیسے کر سکتی ہیں۔ یہ غیر ضروری بحث نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، شریفوں کا طریقہ ہے، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ ایسے ہی کریں گے، تو اس پر بحث کرنے کا کیا فائدہ۔ بحث کس چیز پر کی جانی چاہیے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، مریم نواز شریف نے پیغام کیا دیا ہے اپنے بااعتماد کو، جس کو وائس نوٹ بھیجا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ میں نے کچھ ٹیلی ویژن چینل سے کچھ لوگوں سے بات کی، سارے دوست ہیں، انہوں نے کہا جی گزشتہ کچھ دنوں میں عمران خان کی کوریج کیوں کر رہے ہیں، یہ پریشر بہت بڑھ رہا ہے۔ اچھا، چینلز کوریج منیمم کر رہے ہیں، نون لیگ کے احکامات کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن ARY نے ایسی کی تیسی کر دی ہے ریٹنگز میں، اس لیے عمران خان کی پریس کانفرنس، عمران خان کی تقریر کی کوریج تو ضرور کی جا رہی ہے، تو کیوں کر رہے ہیں، یہ غصہ ہے مریم نواز شریف کو۔ دوسرا، مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ جب ہم اتنا بھر بھر کے سرکاری اشتہار دے رہے ہیں، یوم تکبیر کا اشتہار، انتشار مارچ والا اشتہار، تو پھر ہماری بولی بولو، کیوں اپنی زبان جو ہے وہ استعمال کر رہے ہو۔ حالانکہ اس وقت میڈیا عمران خان کے بارے میں بلیک آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی مریم کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو مریم نے یہ احکام اپنے بااعتماد کو بھیجا اور کہا PM سے بھی بات کروں گی، PID کو، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی بتا دیں، اور ساتھ میں سیکرٹری انفارمیشن کو بتا دیں، میڈیا کو مینیج کریں۔ یہاں سے یہ جو مریم کا بااعتماد ہے یا مریم کی بااعتماد ہے، انہوں نے وائس نوٹ آگے بھیجا کہ جی یہ مریم بی بی کا احکام ہے۔ یہ سرکاری حلقوں میں بھی بھیجا گیا اور وزیر اعظم ہاؤس میں بھی بھیجا گیا۔ یہ جو آڈیو ہے میری معلومات کے مطابق یہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو لوگ ہیں شہباز شریف صاحب کی ٹیم میں، ان کی جانب سے لیک کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کرتے، بڑا اٹک کے، بڑی پریشانی کے ساتھ خطاب ہوتا، بڑی مشکل سے خطاب ہوا تھا، خطاب ہو نہیں رہا تھا، تو اس خطاب میں ویڈیو لیک ہوئی۔ یہ ٹیلی پرومپٹر ہے، یہاں سے شہباز شریف صاحب پڑھ رہے ہیں اور یہاں کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی گئی، یعنی جو شہباز شریف صاحب وہاں سے یہاں دیکھ رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ویڈیو بنانے والا کون ہے۔ یہ ویڈیو میں اس وقت بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، تو شہباز شریف صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کو پتا تھا کہ ویڈیو کس نے بنائی ہے، یہ ویڈیو لیک ہوئی۔ مریم بی بی بار بار پوچھ رہی تھی خطاب کیوں نہیں ہو رہا، قوم سے لیٹ کیوں ہو رہا ہے، تو ان کو بتایا کہ جی اتنا اٹک اٹک کے خطاب کر رہے ہیں اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں سے لیک کر دی گئی۔ اب مریم بی بی کی آڈیو یہاں سے لیک کر دی گئی، یہ بدلہ لیا گیا ہے، مکمل طور پر یہ بدلے کی کارروائی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے ارد گرد جو موجود ہیں انہوں نے ظاہر حکم پر یہ کام کیا ہے اور یہ لیک کر دی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اندرونی طور پر جو ایک دوسرے کے خلاف ہے، یہ آپ کو کھل کے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے۔ دوسرا، میڈیا کو مینیج کرنا، یہ لوگ اس قدر برے طریقے سے میڈیا کو اشتہارات دے کر، انتشار مارچ اور اس کے علاوہ یوم تکبیر کے اتنی بڑی تعداد میں اشتہارات دے کر میڈیا کو مکمل بلیک آؤٹ پہ مجبور کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی آڈیو لیک ہو گئی۔ اس سے پہلے ان کی جو آڈیوز لیک ہوئی تھی وہ ساری گزشتہ حکومت میں وہ جو کہتی تھی
تو وہ ساری کی ساری انہوں نے الزام ڈالا انٹیلیجنس بیورو پر. اب یہ تازہ ہے, وائس نوٹ ہے اور یہ اندر سے لیک ہوا ہے. یہ بڑی دیکھنے کی چیز ہے, انٹرسٹنگ ہے یہ. دوسرا ایک اور چیز کیا ہوئی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہا ہے اسرائیلی ایجنٹ نامنظور. اسرائیل کے جو صدر ہیں انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم میں یہ کہا ہے کہ پاکستان سے 2 وفود آ کر مجھ سے ملے, 2 وفود ملے, اور انہوں نے کہا مجھے بڑی زبردست خوشگوار حیرت ہوئی اور میرے لیے بڑا اچھا ہے اور یہ گرم جوشی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑی کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اور اس امپورٹڈ حکومت کے جو دوست ہیں, یہ دوست اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں, تعلقات آگے بڑھا رہے ہیں. یہ قائد اعظم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرامین ہیں ان سے انحراف ہے, ان سے غداری ہے, قائد کے اصولوں سے غداری ہے. اور پاکستان کی پاسپورٹ پہ آپ نے دیکھا یہ جملہ لکھا ہوا کہ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے. تو یہ اس بنیادی پرنسپل سے غداری ہے. یہ بات سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے, مسلسل ڈسکس ہو رہی ہے. احمد قریشی صاحب کی اور انیلا علی صاحبہ کی تصاویر ہمیں نظر آئیں ڈیلیگیشن میں. انیلا علی صاحبہ جو ہیں یہ ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں, امریکہ میں رہتی ہیں, اور یہ پاکستان میں نون لیگ کو بڑا سپورٹ کرتی ہیں. مریم نواز اور اس کے دیگر لوگوں کے یہ قریب ہیں. یہ پاکستانی سیاستدانوں کے دیگر کی بھی قریب ہیں لیکن ان کے یہ بہت قریب ہیں. تو انیلا علی صاحبہ, احمد قریشی صاحب یہ اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے. یہ اسرائیل کے صدر سے ملے ہیں. احمد قریشی صاحب نے یہ کہا کہ جی میں دبئی میں تھا, وہاں پر ایک پاکستانی اور امریکنز کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ موجود تھا. انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, اسرائیل بھی جائیں گے, چلنا ہے. احمد قریشی صاحب نے کہا کہ نہیں جی مطلب ہمارے پاسپورٹ پہ تو جا نہیں سکتے, کیسے جائیں گے, اور اتنی جلدی ویزا بھی نہیں لگے گا. تو انہوں نے کہا لگ جائے گا, دیں. احمد قریشی صاحب کا ویزا لگ گیا. اچھا یہ ویزا پاسپورٹ پہ نہیں لگا, یہ ایک اسپیشل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, پاسپورٹ سے کلپ کر دیا جاتا ہے اور یہ اس پر لگتا ہے. تو 3 مہینے کا ویزا جو ہے وہ مختلف لوگوں کا لگا, اور یہ 8 مئی کے آس پاس کا ویزا تھا, اور یہ ویزا اگست تک کا ویزا لگا 3 مہینے کا. تو یہ تصویریں ہمارے سامنے آئیں ان لوگوں کی. اب آج حکومت نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی ہماری ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, پاکستان کے پرنسپل پہ کوئی چینج نہیں آیا. جو لوگ گئے تھے وہ سرکاری طور پر نہیں گئے اور یہ ذاتی حیثیت میں جانے والے لوگ ہیں. تو یہ تمام باتیں احسن اقبال صاحب نے ٹویٹر پہ آ کر کی ہیں. احمد قریشی جو ہیں یہ سرکاری ٹیلی ویژن کے اینکر ہیں. انہوں نے نیو ٹی وی پہ بھی پروگرام کیا, جیو میں بھی پروگرام کر چکے ہیں بہت پہلے, لیکن یہ سرکاری ٹیلی ویژن کے اینکر ہیں. اور احمد قریشی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ, پابندی ابندی کوئی نہیں ہے, جو جانا چاہے اسرائیل جا سکتا ہے, دبئی سے, گلف سے, کہیں اور ملکوں سے جا سکتے ہیں. ایک انٹرویو میں نے کیا تھا یہ خورشید قصوری صاحب کا تھا, جس میں انہوں نے بتایا کہ مشرف دور میں انہیں لائٹیں وائٹیں بجھا کے بہت اسپیشل اسٹائل میں اسرائیلی حکام سے ملوایا گیا تھا. تو یہ انہوں نے تصدیق کی تھی, ان کی کتاب میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے. اب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تسلیم نہیں کر رہے. نون لیگ کا پرنسپل سٹینڈ اس پر کیا ہے, اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو 90 کی دہائی میں جو آخری حکومت تھی میاں نواز شریف کی, اس آخری حکومت کے دنوں میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اسرائیل. اجمل قادری صاحب, JUIF کے اجمل قادری صاحب نے اس بات کی بعد میں تصدیق کی. مولانا اجمل قادری صاحب نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے تل ابیب بھیجا تھا, اسرائیل کے حکام سے بات چیت کے لیے بھیجا تھا, اسٹڈی وزٹ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ اس اسٹڈی ٹور پہ ہم نے ان کے عہدیداروں سے اور کابینہ کے, اسرائیل کی کابینہ کے ارکان سے ہم نے ملاقات کی تھی. اور انہوں نے بعد میں جب یہ کہا گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے, نواز شریف کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے, حالانکہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ہیں, تو انہوں نے تصویریں وغیرہ بھی اس کی جاری کر دی تھی. اور نواز شریف صاحب یہ جاننا چاہتے تھے کہ اسرائیل سے تعلقات جو ہیں وہ اختیار کر لیں ہم لوگ تو یہ پاکستان کے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا, ریئیکشن کیا آئے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بھی کچھ لوگ تھے ساتھ میں, ہم لوگ گئے, ہم نے اسرائیلی حکام سے ملاقات کی. واپس آ کے میں نے میاں صاحب کو اس بارے میں بتایا تو میاں صاحب بڑے پرجوش تھے, بہت جذباتی تھے کہ بڑا اچھا ہے اگر ہمارے اسرائیل سے تعلقات ہو جائیں. یہ میاں نواز شریف کے بارے میں اجمل قادری نے سما ٹیلی ویژن پر علی حیدر کے پروگرام میں ایک انٹرویو میں تمام گفتگو بھی کی تھی. میں بہت پہلے اس بارے میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں. تو ایک تو یہ نون لیگ کا معاملہ ہے. پھر ابھی نور ڈاری نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی, ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ عمران خان کی حکومت کی ایک شخصیت نے دورہ کیا اسرائیل کا. الزام تھا زلفی بخاری پر. زلفی بخاری نے تردید کر دی. ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جی وہ برطانیہ سے یہاں اسرائیل آئے اور آ کر مل کر گئے. تردید آ گئی. عمران خان صاحب نے
امریکہ میں ایک انٹرویو میں کھل کر بتا دیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی ہے, پاکستان اس پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹے گا. جب نور ڈاری نے یہ بات کی تھی تو مریم نواز شریف نے فوری طور پر اس کی ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹر پہ پوسٹ کی, ٹویٹر پہ ویڈیو پوسٹ کی, اور اس ویڈیو میں ذرا سا آگے جا کر, مریم نے شروع کا حصہ سن لیا ہوگا, ذرا سا آگے جا کے نور ڈاری نے کہا کہ پہلے بھی ڈیلیگیشن آیا ہے اور ڈیلیگیشن آ کے نواز شریف صاحب کی ہدایات پر مل کے گیا اسرائیل. تو مریم نے فوری طور پر ٹویٹر سے ڈیلیٹ کر دیا, مریم نے ڈیلیٹ کر دیا, لیکن تب تک لوگ جو ہے اس کی ویڈیو بنا چکے تھے, اسکرین شاٹ اس کے لے چکے تھے. مریم نواز شریف فرار ہو گئے اس پر سے. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو الزام تھا اس کی کبھی بھی تصدیق نہیں ہو سکی, اس کی کبھی بھی ثبوت نہیں آئے, لیکن جو اجمل قادری نے خود کہا اور اس کی تصاویر آ گئی, اب جو وزٹ ہوا ہے اس کی تصاویر آ گئی. احمد قریشی صاحب جو ہیں یہ پاکستان میں مقتدر حلقوں کے بہت ہی قریب ہیں, میرے بھی ان سے کچھ بہت مناسب سے تعلقات ہیں اور ہم کئی بار ٹویٹر پہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ بھی کرتے رہے ہیں. لیکن احمد قریشی صاحب جو ہیں یہ مقتدر حلقوں کے بہت قریب ہیں, یہ جا کر مل کر آئے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بتایا گیا جب یہ زلفی بخاری والا پورا معاملہ ہوا کہ ان پہ بڑا پریشر ہے, اور عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہم پہ بڑا پریشر ہے. ان دنوں میں عرب ممالک یعنی کہ یو اے ای, دیگر عرب ممالک, بحرین وغیرہ یہ اور مسلم ممالک یہ دھڑا دھڑ تسلیم کر رہے تھے, ڈیل آف دا سینچری میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کام کر رہے تھے. سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا لیکن اپنی فضائی حدود اسرائیل کے لیے کھول دیں, یہ سب کچھ ہوا. عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت پریشر ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بڑا پریشر ہے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا, زیادہ کھل کے نہیں بتایا, کہ اندرونی طور پر بھی بڑا پریشر ہے, بہت ٹھیک ٹھاک پریشر ہے عمران خان صاحب پر اندرونی طور پر بھی. اب جو اندرونی طور پر پریشر ہے یہ پریشر کہاں سے ہے یہ عمران خان صاحب آگے جا کر بتا دیں گے, اور یہ بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ پریشر کہاں سے ہوتا ہے. لیکن نون لیگ نے آج جو کچھ کیا ہے وہ اب نون لیگ کے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے. پہلے بھی یہ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کھل کے آگے بڑھے ہیں, اور اب بھی آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور اس پر کوئی خاص تردید وغیرہ کسی جانب سے نہیں آئی ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ان لوگوں کا. دوسرا اس کے علاوہ میں بتاؤں, صابر شاکر صاحب جو ہیں ان سے مسلسل لوگ سوال بھی کر رہے ہیں, اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہیں, اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور صابر شاکر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک رنج کی سی کیفیت میں اس کا اظہار بھی وہ کر رہے ہیں, اور ان پر اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ادارے پر بڑا پریشر تھا. تو صابر شاکر صاحب اسکرین پہ نہیں ہیں, ان کے استعفے کے حوالے سے میں آپ کو خبر یہ دے سکتا ہوں کہ ان کا استعفیٰ اب تک منظور نہیں ہوا ہے. جس طرح حامد میر صاحب جو ہیں جیو نے ان کو خود آفر کیا تھا, جیو کا حصہ تھے, تنخواہ مل رہی تھی, تمام چیزیں چل رہی تھیں, جب چیزیں بہتر ہوئیں جیو نے ان کو دوبارہ آن ایئر کر دیا. تو صابر شاکر صاحب کے معاملے میں بھی اے آر وائی نے ان کا استعفیٰ لے کر ان سے رکھ لیا ہے. کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. صابر شاکر صاحب کے اے آر وائی سے بہت ہی دیرینہ ساتھ ہے ان کا, بہت ہی دیرینہ بڑوں سے بھی, اے آر وائی کے بڑوں سے بھی ان کے مراسم ہیں. تو وہ اے آر وائی کا حصہ ہیں, رہیں گے. چیزیں بہتر ہونے پر واپس بھی اے آر وائی کی اسکرین پر آئیں گے, لیکن اس وقت جو ہے وہ چیزیں بہتر نہیں ہیں, اور صابر شاکر صاحب جو ہیں وہ اے آر وائی کی اسکرین سے فی الوقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الگ ہو چکے ہیں. بہرحال یہ جو معاملہ ہے اسرائیل کے صدر والا, یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کس طرح سے اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے اور اس کے دوستوں کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کھل کے تیاری ہے, اور یہ کام آپ کو آگے بڑھتا ہوا بھی نظر آئے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.